فرماتا ہے یہ ہماری زمینیں مر جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، بالکل ہم اس پر چلتے ہیں تو کوئی اس پر پودا نظر نہیں آتا ہے، کوئی اس پر رونق نظر نہیں آتی ہے، مگر ایک بار اللہ کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، ہوائیں اس کو ہانک کر لے جاتی ہے، جہاں حکم الہی ہے بادل برسنے لگتے ہیں، ابر رحمت سے پانی اترنے لگتا ہے، اور زمین پر جب وہ پانی پہنچتا ہے تو زمین کا سیدھا اس کو جذب کرتا ہے، اس کے بعد جیسی قابلیت ہے اس کے لحاظ سے وہ پودوں کو اگاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے مردہ زمین کیسے اس کے فضل سے اس کے رحمت کے پانی سے زندہ ہوئی۔ ایسا ہی اللہ بتا رہا ہے یہ دنیا کی ساری زمینوں کو دیکھنے والوں، یہ ظاہری چیزوں میں کھو کر نہ رہ جاؤ، تمہارے وجود کو بھی ہم نے بڑی کائنات بنایا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس کی نشانیوں کو آفاق میں ڈھونڈنے والوں، بیرونی کائنات میں ڈھونڈنے والوں، اپنے وجود میں بھی نگاہ ڈالو، تمہارے جسم میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، کہکشاں بھی ہے، باغ بھی ہے، لہلہاتے پھل پھول بھی ہے، اور بنجر زمین بھی ہے، کھنڈرات بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، ٹیلے بھی ہے، چشمے بھی ہے، ندیاں بھی ہے، نالے بھی ہے، اور وہ سمندر بھی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بس اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تمہاری زمین ہے، ہم نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، مگر جیسا اس پر تم پانی برساؤ گے اسی کے لحاظ سے وہ اپنے جوہر کو دکھائے گی۔ زمین از خود پودا نہیں اگاتی ہے، بیرونی طور پر پانی کی بھی ضرورت ہے، سورج کی کرنوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اے راہ سلوک طے کرنے والوں، اے قرب الہی کے متلاشیوں، تم چاہتے ہو اس منزل سے آگے بڑھ کر اللہ کی معرفت کو پاؤ، اللہ کے قرب سے سرفراز ہو جاؤ، آؤ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم نے اپنے حبیب کو محض کتاب دے کر نہیں بھیجا ہے، مصطفیٰ کو کتاب سے پہلے ہم نے نگاہ رکھی ہے۔ ہمارا حبیب ایک نگاہ تمہارے دلوں پر ڈالتا ہے تو وہ زمین کو قابل کاشت بنا دیتا ہے، پھر ہم جب وحی نازل کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہم اپنے پیغام کے نزول کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہمارے حبیب اس کلام یزدی کو پڑھ کر سناتے ہیں تو وحی الہی بارش رحمت کی طرح برستی ہے، تو نگاہ ڈال کر پہلے دل کی کھیتی کو ہم بار کر چکے تھے، وہاں سے جو کچھ فاسد چیزیں تھی وہ نکال چکے تھے، اس لیے کہ کانٹے کی زمین پر ہوں گے، خاردار زمین جو بن چکی ہوگی اس میں اگر تم بیج بو گے پودا نکلے گا تو یہ کانٹے اور اوپر کے اطراف کے جو دیگر پودے زہریلے ہیں اس کو اگنے نہیں دیں گے، پہلے تو نکلنے نہیں دیں گے، نکلے گا تو پنپنے نہیں دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اب جو پودا اگنے والا ہے اس سے پہلے نگاہ ڈالیے اور اس زمین کو لائق بنائیے تاکہ زہریلے مادے ختم ہو جائیں، تاکہ خاردار چیزیں دور ہو جائیں، کوئی جھاڑیاں نہ رہے، کوئی کانٹے چبھنے والے نہ رہے، زمین ہموار بن جائے گی۔ اب میرا جبریل آ کر جو پیغام پہنچائے گا اس کو پڑھ کے سنائیے میرے محبوب۔ اب اس کے بعد ان کے دل کی کھیتیوں سے کیسے پودے نکلتے ہیں، اور وہ پودے کوئی ابو بکر صدیق کی شکل میں نکل رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کی شکل میں نکل رہا ہے، کوئی ذی النورین کی شکل میں نکل رہا ہے، کوئی حیدر کرار کی شکل میں نکل رہا ہے، کوئی حسنین کریمین کی شکل میں نکل رہے ہیں۔ خواتین میں سیدہ کائنات ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، بی بی عائشہ صدیقہ ہے، امہات المؤمنین ہے، بنات طیبات ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، عشرہ مبشرہ ہے، مہاجرین ہیں، سابقین اولین ہیں، انصار ہے، فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے ہیں۔ میرے حبیب آپ کا کام یہ ہے